نظام الدین، جن کو ہم محبوب الہی کے نام سے جانتے ہیں، آپ دریا کے کنارے چل رہے تھے تو ایک بچھو پانی میں ڈوبتا تیرتا آپ کو نظر آیا، آپ نے اس کے بچھو کے نیچے ہاتھ دیا اور باہر نکالنا چاہا تو اس نے آپ کو ڈس لیا، آپ کے ہاتھ پہ کپ کپی تاری ہوئی، وہ پھر گر گیا، آپ نے پھر ہاتھ دیا، پھر نکالنا چاہا، اس نے پھر ڈس مارا، ڈنگ مارا اور پھر ڈسا، وہ پھر دوبارہ پانی میں گر گئے، پھر دوسری مرتبہ بچھو کے نیچے ہاتھ دیا، تیسری مرتبہ اس نے پھر ڈنگ مارا۔ مریدوں نے کہا جناب کس معاملے میں آپ پڑ گئے ہیں؟ وہ مسلسل آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ ہیں کہ مسلسل اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نظام پاک کا جملہ سنیے گا، محبوب الہی آپ فرماتے ہیں وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، ہم اپنی فطرت سے مجبور ہیں۔ وہ جو کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ورثے میں ماں باپ نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا بھلا کرو، پیار سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ آپ کے اور میرے محبوب کریم آغاز اسلام میں کیا ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں؟ جانے جانا رحمت للعالمین کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، لیکن حضور کی زبان پاک سے کبھی ایسا لفظ نکلا ہی نہیں جو کسی کو لفظ برا لگ جائے۔ اور ہماری زبانیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے تو نکلتے منہ سے ایسے ہیں اگلے بندے کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ نہ کرو، یہ ذہن میں رکھو، آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھلا کیا فرمایا معراج کی رات جو رب کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں نا، ان میں سے ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ نے اصرار کیا تھا کہ جو آپ گئے ہیں وہاں پہ کیا ہوا، کچھ تو بتائیں۔ تو جانے جانا رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ بتا دیا تو راز نہیں رہتا، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے محبوب کو مختار بھی بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے اصرار کیا کہ حضور بتائیے نا معراج کی رات کیا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ ایک بات کیا تھی سنیے گا۔ فرمایا میں رب کے قریب گیا، خالق کائنات نے فرمایا میں رب ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، اپنے آپ پہ لازم کرتا ہوں اس شخص کا جنت میں جانا۔ کس کا؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اس شخص کا جنت میں جانا جو میری امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا۔ وہ رب ہے، بے نیاز ہے، وہ نہ بھی اپنے آپ پہ لازم کرے تو وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کی ریسیں کون کرے؟ وہ تو ایسا بے نیاز ہے جو اس کو نہیں مانتے وہ ان پہ نوازشیں کرتا ہے، جو مانتے ہیں کلمہ پڑھ کے آ جاتے ہیں ان پہ کتنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ خوشی کے ساتھ اپنے والد گرامی کی خدمت میں گئیں اور جا کے بھلا کیا فرماتی ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اصرار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ خالق کائنات کی ان باتوں میں سے ایک بات امت کو ارشاد کیجئے نا۔ محبوب پاک فرماتے ہیں اگر وہ راز بتا دیا، راز نہیں رہتا، لیکن میں ایک بتا دیتا ہوں کیونکہ مختار بھی میں ہی ہوں، اللہ کریم نے مختار بھی مجھے بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنے آپ پہ یہ لازم کیا، کیا؟ اس شخص کا جنت میں جانا جو میری امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب یہ پتہ چلا تو آپ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ پوچھا جناب یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر مسلمانوں، اب ذرا توجہ کیجئے گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اس کے لیے تو خوشی ہے جو امت کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، میں رو اس لیے رہا ہوں، اس کا کیا حال ہونا ہے جو امت کے دلوں کو توڑتا ہوگا، اس کا کیا حال ہونا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام محبت سکھاتا ہے، درس سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہماری بیٹیوں کو
ہمارے بڑوں کو، ہمارے اسلاف کو کیا کچھ دے کے گیا ہے۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، اسلام میں کسی بھی مذہب کے لیے تنگ نظری نہیں ہے۔